اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام کی دنیا سے بے رغبتی، کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔ حدیث شریف بخاری شریف کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6451 نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوان یعنی چھوٹی میز کی مثل اونچے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا، اور نہ کبھی چپاتی یعنی پتلی روٹی کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حدیث شریف بخاری شریف کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6450 نقل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تھے تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے مگر تھوڑے سے جو میری کٹھلیا میں تھی۔ میں ایک مدت تک اس کو کھاتی رہی، پھر میں نے ان کو ماپ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔ محترم حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی تھی کہ آپ نے کبھی دنیا جمع نہیں فرمائی بلکہ آخرت کو ہی سب کچھ سمجھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور دنیا سے بے رغبتی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی عمر سب انبیاء کرام سے زیادہ ہوئی، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کے دو دروازے ہیں، ایک میں سے میں اندر گیا اور دوسرے سے نکل گیا۔ محترم حضرات، حضرت نوح علیہ السلام کا صرف تبلیغی دورانیہ 950 برس تھا۔ آپ کی عمر کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے، کسی نے 1000 سال لکھی، کسی نے 1100 برس لکھی۔ اگر 1000 سال بھی مان لی جائے تو بھی آپ علیہ السلام نے صرف اتنا وقت فرمایا کہ دو دروازے ہیں، ایک میں سے میں اندر گیا اور دوسرے سے نکل گیا۔ یہ دنیا کی اوقات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا سے اتنی دوری اختیار کی کہ نہ رہنے کو مکان بنایا، حتیٰ کہ ایک پانی پینے کا پیالہ آپ علیہ السلام کے پاس تھا، وہ بھی انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے۔ چنانچہ امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شدت سے مینہ پڑا اور بادل بھی زیادہ گرجا۔ آپ نے چاہا کہ کسی جگہ پناہ لینی چاہیے کہ دور سے ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ اس کے پاس آئے، معلوم ہوا کہ اس میں کوئی عورت موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ دوسری طرف تشریف لے گئے، ایک پہاڑ کے درہ میں جانے کا ارادہ کیا، یعنی غار میں۔ دیکھا تو اس درہ میں شیر ہے۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے مالک مولا، تو نے سب کو ٹھکانہ بنا دیا ہے، میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، تیرا ٹھکانہ میری رحمت ہے، قیامت کے دن تیرا نکاح 100 حوروں سے کروں گا جن کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، سبحان اللہ، اور 4000 سال تک تیرے ولیمہ کی دعوت کھلاؤں گا، سبحان اللہ، 4000 سال تک تیرے ولیمہ کی دعوت کھلاؤں گا، جن میں سے ایک دن دنیا کی عمر کے برابر ہوگا، اور ایک منادی کو حکم کروں گا کہ پکار جتنے دنیا کے زاہد ہیں، چلو عیسیٰ بن مریم تارک الدنیا، دنیا کو چھوڑ دینے والے کے ولیمے میں شامل ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا سے بے رغبتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی ایسی پیاری تربیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی دنیا سے ایسے بے رغبت ہوئے کہ دنیا میں ان کی مثالیں دی جانے لگی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام بہقی علیہ رحمہ بہقی شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کہ انہوں نے پانی مانگا، لوگ شہد ملا پانی لے آئے، شہد ملا کر پانی لے آئے۔ جب آپ نے منہ لگایا تو بہت روئے، یہاں تک کہ سارے ساتھی بھی روئے اور سب رو رو کر چپ ہو گئے، مگر آپ روتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا میرے پاس سے دور ہو، حالانکہ وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دنیا مجسم ہو کر میرے سامنے آئی، میں نے اس سے کہا دور ہو، وہ پھر آئی اور مجھ سے کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بچے رہیں گے مگر آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔